جی آگے والا ٹاپک ہے اس فعل مضارع کو آپ نے سمجھا کہ ظاہراً تو ہم کے پاس 14 ہی الفاظ تھے، تو ہر لفظ میں ہم نے جب اس کو کھولا تو پتہ چلا یہ علامت مضارع ہے، یہ مصدر ہے کاذبہ، یہ واو ضمیر ہے، یہ نون اس کا اعراب ہے۔ تو 4 چیزیں ہمیں کھل کر سامنے آئیں ہر کلمے میں۔ تو ہر کلمے میں ضمیر کون سی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلا۔ ابھی ایک سوال جو رہ گیا ہے، یہ نون ہے، مورب ہے، مضارع ہے، اس نون کا کیا فائدہ ہے؟ اس یا کی وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا، یہ تھا لفظ کذبہ۔ اس نے جھوٹ بولا، ماضی میں ترجمہ کرنا تھا ہم نے کہ اس نے وہ جھوٹ بولے گا، اس کے لیے ہم نے علامت مضارع اس میں ڈال لی۔ اس ماضی کو مضارع بنانے کے لیے اس میں کیا ڈالا؟ یا۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک اعراب ہے جو ہر کلمے میں ایڈ ہوا ہے، ضمیر تو اس ماضی میں بھی موجود تھی، کذبہ اس نے جھوٹ بولا، تو وہ ہے، تو وہ تو پہلے بھی تھی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ کذبہ، اس کذبہ میں بھی یہ الف ضمیر تھی ماضی میں بھی، لیکن اس یا کی وجہ سے ترجمہ ہو گیا وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا۔ اچھا جی، ابھی اس اعراب جو جن میں یہ آ گئے ہیں، ان اعراب کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ میں بتاتا ہوں۔ مبنی اس کلمے کو کہتے ہیں یہ جو تبدیل نہیں ہوتا۔ فعل ماضی کی گردان کریں تو 14 کے 14 صیغے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، لیکن جی یہاں پہ کیا ہوا؟ ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کیا ہوا؟ یہ تو یضربو تھا، میں لفظ چونکہ یضرب یکذبو کی جگہ پہ یضربو آ گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کو؟ تو یہ یضربو تھا، اس کو کس نے زبر دے دی؟ ان نے۔ کیوں دی؟ یہ کیوں دی کہ یہ مورب ہے۔ مورب وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر کسی تبدیلی کو قبول کر لیتا ہے، مبنی وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔ کبھی بھی آپ کسی جگہ پہ دارا بو لفظ جو ہے اس کی میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہیں کہ دارا بو، ہاں اس ہا ضمیر اس کے ساتھ لگانی تھی تو ایک الف بیچ میں سے گر گیا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن دارا بو میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دارابا ہے تو وہ سارے قرآن پاک میں دارابا ہی رہے گا۔ یدریبونا ہے تو وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اچھا، مبنی کیوں ہوتا ہے ماضی؟ ماضی اس لیے مبنی ہوتا ہے کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے جمعہ کو اس کلاس کو میں نے پڑھایا تھا؟ نہیں کہہ سکتا۔ پچھلے جمعہ میں نے نہیں پڑھایا، پچھلا جو جمعہ گزرا ہے ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ حافظ صاحب نے پڑھایا تھا، ایسے ہی ہے؟ حافظ صاحب آئے تھے پچھلے جمعے؟ نہیں۔ اچھا، کس نے پڑھایا تھا؟ قاری صاحب۔ پچھلے جمعے کو جو قاری صاحب نے درس دیا تھا، کیا میں اس کو تبدیل کر کے کہہ سکتا ہوں کہ نوید نے دیا تھا؟ نہیں کر سکتے، اس لیے ماضی کے 14 کے 14 صیغے بدلے۔ میرا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے فعل ماضی کے اوپر لیکچر دیا ہے، نہیں کہہ سکتے، میں نے تو مضارع پہ دیا ہے۔ تو یہ جو تبدیلی ہے، میں مضارع کو ماضی بنا لوں، ممکن ہے؟ نہیں نا ممکن۔
اسی لیے فعل ماضی کے 14 کے 14 سیغوں میں بھی تبدیلی ممکن ہے. ابھی بات میں سمجھ آئی؟ تو مضارع میں ہاں میں ابھی ادھر سے گھر جاؤں گا، یہ میرا ابھی کا فیصلہ ہے. تو یہ میں دوبارہ لیتا ہوں. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ سالمیہ سے میں گھر جاؤں گا، وہ میرا مستقبل تھا. اس مستقبل کو میں نے چینج کر لیا. حافظ صاحب کی کال آ گئی، انہوں نے کہا جی آج آپ نے لیکچر لینا ہے. میں نے آ جاؤ اس میں. تو کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے فیصلے کو چینج کر دیا. تو وہ کیا تھا؟ مضارع تھا، مورب تھا. مضارع تھا اس لیے میں نے چینج کر دیا. اگر ماضی ہوتا تو کبھی نہ چینج کر پاتا. تو گویا فعل مضارع مورب ہوتا ہے، اور مورب میں اس سارے کلمات کو کوئی عامل آ کر تبدیلی کدھر پیدا کرے گا؟ ان گرین جگہ پہ کرے گا. اس کے علاوہ کدھر تبدیلی وہ نہیں کر سکتا. مثلا ہم کہتے ہیں جی اس کے اوپر یہ لے آتے ہیں لفظ لن. تو اس نکذبو کے اوپر لن نے آ کر تبدیلی کرنی ہے. تو اس نون کاف زال با کسی کو تبدیل نہیں کرنا. با کے اوپر جو گرین کلر کی حرکت ہے اس کو تبدیل کر کے لن کیا کرے گا؟ لن نکذبا، ہم ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. لن فعل مضارع پر داخل ہو کر مستقبل میں نفی کی تاکید پیدا کرتا ہے.